جس کے پاس ہے نکالے، ذرا حفاظت کریں، کل بھی 4-5 چوری ہوگا یار، اپنے موبائل کی حفاظت کرنی آپ لوگوں کو، یہ کیسی ذمہ داری ہے؟ اپنے سامان کا تو خیال رکھیے۔ اعلان کیا تھا، اس کے باوجود بھائی وہ گروہ نکلا ہوا ہے، میں کیا بتاؤں، یہ گروہ جو ہے بہت پرانا ہے۔ سن لو، ارے میں حدیث دکھا دوں نہیں ابھی گوگل پہ کھول کے کہ امامبارے سے موبائل غائب ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، رسول کی مرضی سے جھوٹیاں کھانے کو نہیں تھا، میں سمجھ نہیں آیا کیا کروں۔ رسول اللہ نے جیسی جوتیاں اتاری اور نماز پڑھنے مسجد میں گئے، میں نے جوتیاں اٹھائیں بغل میں دبانا اور لے جا کے بازار میں بیچایا، بیچ کے میں کچھ کھانے کو لے آیا۔ اب پتہ نہیں ٹھیلے ہوتے تو زمانے میں کچھ اور ہی لائے، پوری لائے، کیا لائے، کھانے کو لے آیا۔ نماز پڑھ کے رسول اللہ باہر نکلے، جوتیاں گائے، دیکھا کہ صفہ کے چبوتے پہ حضرت ابو ہریرہ کھا رہے۔ رسول اللہ نے کہا ابو ہریرہ کیا کھا رہے ہو؟ کہ سرکار آپ کی جوتیاں۔ ارے روایت ہے جبھی تو پڑھا ہے، اب اس پہ سرچ کر لو، حضرت ابو ہریرہ اور جوتیاں، نہ نکلے تو پھر میرا نام بدل دو، جو سرچ کرنا ہے اب اس پہ سرچ کرو۔ یہ آیا گوگل اور اس سے پوچھو سردار کس کو بنایا تھا اپنے بعد، اصحاب کو کہ اہل بیت؟ کبھی گوگل تمہیں غلط بات نہیں بتائے گا۔ اچھا آپ اسی پہ دیکھو، سرچ کرو، گوگل سرچ کی بورڈ، اچھا بس اتنا لکھو، امام حسین السلام کی دادی، فوراً بول کے گا فاطمہ بنت اسد۔ پھر سرچ کرو حسن حسین کی نانی، گوگل کہے گا خدیجہ۔ پورے عالم اسلام کو چیلنج ہے، اسی پر پوچھو حضرت عمر کی نانی کا کیا نام ہے۔ کسی کا وہ کہہ رہا ہوں، گواہ رہیے گا، میں نے کچھ برا تو نہیں کہا، اتنے ہی تو کہا ہے کہ یہ چیزیں گوگل پہ پوچھ لو، جب آپ پوچھیں گے تو پتہ چلے گا۔ لیکن اب کیا کروں، کہوں کہ نہ کہوں، بعض نام ایسے ہیں اگر میں نام بتا دوں اور گوگل سے یہ پوچھ لو ان کے ابا کون سے، خدا کی قسم یہ سوالات ہم نہ کرتے۔ اگر 3 سال کے اندر آپ نے حضرت عباس کے معجزے کا مذاق نہ اڑایا ہوتا، میری خطابت کرو، موڑا گیا ہے، نیپال کا مذاق اڑا کر میرے مزاج کو بدلا گیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں میں جواب دیتا رہوں۔ اب یہی خطابت چلے گی پاکستان میں، جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو۔ معاملہ حضرت عباس کا تھا نا، اس لیے اب خطابت کا رخ بدل گیا، نہ تو تمہیں مزاج بدلا ہوتا اور نہ یہ ہوتا، تو اب کیوں نہ کہوں یہ تو ہوگا۔
وہ راز جیسا کہ میں نے کہا گوگل سے پوچھو نانی کون تھی، دادی کون تھی اور دادی کون تھی، میں تو آدم تک کا شجرہ بتاؤں گا۔ شاید پاکستان اور ہندوستان کے علماء کو نہ معلوم ہو کہ حضرت ابراہیم کی والدہ کا نام کیا ہے، میں انبیاء کی ماں کے نام بتاؤں گا، اور اگر کوئی ماں کا نام بتا دے میں پوچھوں گا حضرت ابراہیم کی نانی کون تھی، میرے علاوہ اگر کوئی بتا دے۔ بہت سے نام ایسے ہیں جو مجھے معلوم ہے، نہیں معلوم لوگوں کو، تو اب یہاں پر میں کہوں کہ نہ کہوں، نہیں بتاؤں گا۔ ارے تعلیم بھری بڑی ہے کہ سجنا بنا کیسے، جو باپ ہے وہی نانا ہے، جو باپ ہے وہی دادا، نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا۔ اب بناؤں نہیں بتاؤں گا مگر بتا بھی دوں گا۔ ارے نہیں بتا رہا مگر بتا رہا، اس لیے کہ ان کو بتا دیا اور گوگل پہ یہ دیکھ لیں گے، گوگل بتا دے گا، لیکن جو بات بتائے گا وہ خطرناک ہے، اس لیے کہ گوگل جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا، اس میں فیلڈ ایسی کیا ہے پی ایچ ڈی، اور اس طرح دماغ فٹ کیا ہے کہ تلاش کر جو سچ ہو وہ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، کبھی غلط خبر گوگل نہیں دے گا، فیس بک بھی، یوٹیوب بھی، انسٹاگرام بھی، جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا، جھوٹ کا امکان ہی نہیں جھوٹ کا۔ اب دیکھیے آپ میری چیزوں کو مشہور کریں گے فیس بک پہ، نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں سیدھی تقریر کی تھی قصر مسیب میں کہ قائد اعظم کا نام ذوالجلال تھا، ان کا جدی نام ہے، پشتی نام ہے، اب ال نکال کر جنا رہ گیا، سیدھی بات پڑی تھی، ان کی دادی نے منت مانی تو ان کے باپ بچ گئے، سیدھی بات پڑی، اتنا اچھالا، نتیجہ کیا ہوا پتہ ہے؟ میں نے آخر میں کیا کہا، پاکستان کا مطلب کیا؟ زلجنا، تقریر کو ہو گئے تقریباً 25-26 سال سے، پرانا نکال ڈال، کہیں سے کلپ مل گیا ڈھونڈ کے ڈال دیا، نتیجہ پتہ ہے کیا ہوا؟ اب 14 اگست کو سب لوگ گوگل سے پوچھتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ گوگل کہتا ذوالجنا۔ اب گوگل لا الہ نہیں کہتا پاکستان کا مطلب لا الہ، ابھی سرچ کر لو، گوگل سے پوچھو پاکستان کا مطلب کیا، کہتا ذوالجنا۔ پتہ چلا صرف سارے لوگ میری تقریر نہیں سن رہے، گوگل نے مجھ کو سنا۔ ارے بھیا آن لائن جا رہی ہے، گوگل سن رہا ہے، اب جو کچھ میں بول رہا ہوں وہ محفوظ کر رہا ہے، یوٹیوب بھی، فیس بک بھی، پھر اس کے بعد وہ ریسرچ کرے گا۔ ضمیر اختر نے جو پڑھا یہ کتاب میں کہاں لکھا ہے، 35 اخبار نکال کے گوگل نے دے دیے انگریزی کے، پڑھ لو، پھر ایک کتاب کے 4 صفحے ڈال دیے، ہاں کتاب نے کہا ان کا نام ذوالجنا تھا، سارے اخباروں نے، انگلینڈ کا اخبار، ہندوستان کا اخبار، پاکستان کے انگریزی اخبار، ہاں یہی مطلب ہے، ذوالجنا ان کا نام تھا، دادا کا نام، پھر پوری ڈیٹیل دیے رہا، وہ یوں گھوڑے پالتے تھے اور یہ تھا، اور ان کی دادی ذوالجنا کہتا، جو ہم نے نہیں پڑھا وہ بھی بتا رہا۔
تو آپ بتاؤ تم نے مجھے نقصان پہنچایا یا فائدہ؟ کیا ہوا؟ تو نادانی کر گئے نا، مقابلہ مجھ سے کیا، کتنے غلط آدمی سے ٹکرائے۔ اچھا وجہ یہ تھے کہ جو ہم کہیں فیس بک پہ جواب نہ دیجیے، دیکھیے اس پہ بدی کا جواب نہیں سنیں گے۔ میں نے مسلسل جواب دی، عاجز آ گیا، دلیل قائم نہ کر سکے۔ یہ ہے فیس بک کی گفتگو، جو باہر کی گفتگو ہے وہ الگ، جو کتب خانے کی ہے وہ الگ، جو کتابوں کی ہے وہ الگ، وہ دنیا الگ ہے۔ جو یہ سب کر رہے ہیں ان کو کتابوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہم ہر فیلڈ میں اچھا یہ سمجھ لیں کہ بڈھا آدمی فیس بک وغیرہ کا اس کو چلانا والانا آتا نہیں ہے، بڈھے تو نہیں چلاتے، لڑکے چلاتے۔ میں اب تک نہیں چلاتا، کمپیوٹر آیا ہی نہیں۔ میرے کمپیوٹروں نے ایسی مدد کی ہے، بالکل میرے مزاج میں رنگ ہے۔ ابھی میں اٹھا، حوالہ آیا تقریر میں، پروف ریڈنگ کر رہا تھا اشرے کی، الفاروق کا حوالہ آ گیا۔ میں نے کہا چلو کتاب کو دیکھی، اب جو ہے کتب خانے میں جادی میں کہاں رکھیے، کس سبجیکٹ میں رکھیے۔ 3-4 منٹ میں سوچ کر میں نے کہا وقت ضائع ہوا اور پروف ریڈنگ ابھی کرنی ہے، ایک ہی لفظ تو ہے۔ میں نے وہیں سے طارق کو آواز دی، آئے طارق؟ آج نہیں آئے، یہ بیٹھے طارق۔ میں نے کہا طارق ذرا مجھے الفاروق کا PDF دے دو۔ ارے میں اپنے بستر تک نہیں پہنچا تھا، میں نے کہا بھیج دیا، ارے بھیج دیا۔ ماشاء اللہ ایسے تیز کمپوزر ہمیں ملے ہیں، میں کیا ان لوگوں کے کارنامے بتاؤں، کیا کارنامے بتاؤں آپ کو؟ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ان لوگوں کا، کمپیوٹر میں ان کے مقابل کوئی نہیں۔ میں اعلان کر رہا ہوں، بھیج دیا میں نے جلدی سے، صفحہ 165 یہ وہ جو دیکھنا تھا۔ اس کے بعد تیسرے دن میں ادھر سے گزرا تو ایک دم نظر پڑی، ایسے کر کے رہ کے الفاروق رکھی۔ خیر میں نے نکال لیتا، اس سے میں نے کہا دیکھو کتاب مل گئی، لیکن تم نے فوراً PDF بھیج دیا۔ اب وہ اشرے میں پروف کرتا رہتا ہوں، ویسے تو حیدر بھائی دیکھتے ہیں یہ پوری کتاب امام علیہ السلام پہ آئی۔ حیدر بھائی کا بہت شکریہ کہ پروف ریڈنگ کی، ڈاکٹر شوزب صاحب کا شکریہ کہ پیش لفظ لکھا، اور ہمارے کمپوزروں کا شکریہ کہ سب نے مل کر اس کتاب کو 1 مہینے کے اندر امام حسن کی سوانحات لکھ دی۔ میں پروف کر رہا تھا، اب نہیں پڑھا، واقعہ آ گیا کہ انس کو آواز دی رسول اللہ نے، 3 بار پکارا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ ان کے دربان تھے، انس گیٹ پہ کھڑے ہوتے، انس جو تھے، انس بن مالک دروازے پہ کھڑے ہوتے، دربان تھے، رسول اللہ کا نیزہ عصا وہ سب لے کے رکھتے تھے۔ رسول اللہ نے کہا، کچھ دیر کے بعد آ گئے، کہا ہم تمہیں پکار رہے تھے، تم نے سنا نہیں؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ فوراً رسول اللہ نے آیت پڑھی، تو یہ آیت نہیں پڑھی کہ رسول جب پکارے فوراً جواب دو، اب نماز میں بھی تو نماز توڑ کے جواب دو۔ قرآن میں آیت ہے رسول پکارے تو اللہ کی عبادت چھوڑ دو۔ کبھی پنجاب میں پڑھا تھا، بڈھے میرے پیچھے لگے، یہ کہاں پڑھا؟ میں نے کہا بھائی آیت ہے قرآن، یہ ہے آیت، وہ تو اس کو موبائل کر سکتے کہ رسول اللہ کا موبائل۔ میں نے کہا آیت ہے، رسول پکارے تو جواب دو، چاہے نماز میں۔ یہاں تک تو بات تھی، میں نے تاریخ سے کہا ذرا یار آیت تو نکالنا ہی ہے، اس کے ذہن میں سب شیعہ سنی نے کیا لکھا ہے، دھڑ پڑ کوئی 2 منٹ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا سارے قرآن نکالتے، سارے قرآن نکالتے، پڑھتے پڑھتے ابھی جلدی جلدی یہ دیکھ رہے تھے کہ اب یہ آنا شروع ہو گیا کہ رسول اللہ پکاریں تو نماز میں نماز توڑ کے آؤ۔ آگے حدیثیں تھی، ماں پکارے اور نماز پڑھو، نماز توڑ دو۔ اب یہ حدیث میں نے کہا پرنٹر نکال دو، اب سمجھے گوگل جھوٹ نہیں بولتا، اب تو گوگل بڑا غالی ہے، امام صرف کا ایجنٹ ہے، مشاعری ہے، گوگل مشاعری۔ ہاں کہو
استعمال بھی کر رہے ہیں، نصیری کا ساتھ بھی لے رہے، MI6 ہے، اس کے دوستی ہے، جان دیا ہوا ہے فیس بک، سب کی آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں، ایک سے ایک آئیڈیا بنی ہوئی، سجی ہوئی، ڈالی ہوئی اپنی پسند کی پوسٹ میں، سب کو دیکھتا رہتا ہوں۔ دیکھیے یہ کتاب جو ہے بہت قیمتی ہے، یہ کتاب قیمتی ہے، آرٹ پیپر پر ایسے سجی ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ پہلا صفحہ آیا، اب پہلا صفحہ دیکھے تو درود پڑی، صرف ایک کتاب کافی ہوگی امام حسن کے بارے میں کچھ دیکھنا ہو، اور میں یہ کرتا ہوں کہ پوری سوانح تھی کہ 3-4-5 کلو کی ہے کتاب، ایسے رکھ کے آپ تلاوت کیجیے گا۔ حسنی سادات کے حالات، پوری سوانحات کے بعد پوری نسل، پوری اولادیں کہاں کہاں پھیلیں، کہاں کہاں گئیں، سارے حسنی سادات کے حالات، جس جس ملک میں گئے، جہاں جہاں رہے، جہاں جہاں حکومت کی، ان سب کے حالات، عرب میں، اردن میں اور کویت اور عراق تک امام حسن کی اولاد نے، جو ادریس آپ کے پروتے تھے، ان کی اولاد نے آدھے عرب پہ حکومت کی، اور اب بھی ان کی نسل سے حاکم موجود ہیں وہ حسنی، لیکن زمانے کی رفتار نے انہیں کہیں تک کہیں پہنچا لیا ہے۔ اب اگر میں وہاں کا خطیب ہوتا تو انہیں ٹھیک کر دیتا، ہاں اور کیا۔ اچھا اب اس کے بعد یہ میری عادت ہے کہ پوری کتاب جب ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں آخر میں ہر ممدوح کے قصیدے دیتا ہوں۔ اب یہ تمام پرانے شعراء، نئے شعراء کے قصیدے، جب قصیدے ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہیڈنگ آئے گی نوحے در حال امام حسن۔ اگر کسی کو امام حسن کی شہادت کا نوحہ درکار ہے، 28 صفر کو اس میں سارے بیانیاں اچھے طرزوں والے نوحے 200 سال کے اندر جو لکھے گئے ہیں، پرانی اردو نہیں بلکہ آج کی اردو میں تھے۔ اب جب یہ سلام ختم ہو گئے، ساتھ ساتھ رباعیاں چل رہی ہیں، آخر میں جتنے مرثیے امام حسن کے لکھے گئے ہیں سب تو نہیں دیا، دوسری کتاب امام حسن پہ آ رہی ہے، کچھ اس میں دیا، وہ سادے کاغذ پہ آئے گی، وہ دوسری چیز ہوگی، تو کچھ مرثیے اس میں انیس کے، دبیر کے، عشق کے، نسیم امروی صاحب کے، سردار نقوی صاحب کے، جدید اور قدیم سارے مرثیے امام حسن کے فضائل سے لے کر مونس کا مرثیہ بہت اچھا ہے، مونس نے کمال فضائل انیس کے چھوٹے بھائی نے، اور شہادت کا حال پورا لکھا ہے۔ تو یہ کتاب ہے، اور میں نے کہا تھا کہ پہلی کتاب جو لے گا اس پہ میں لکھ دوں گا پہلی کتاب وہ لے گا، اور وہ خوش نصیب ہے۔ تو زندہ رضا صاحب نے حضرت زینب والی پہلی کتاب بک کرا لی تھی، تو اب ان کا نام تو ہو چکا، اب پہلی کتاب کون دے گا؟ حیدر کا کیلیفورنیا سے میسیج آیا ہوا ہے کہ وہ پہلی کتاب شپ میں وہاں جائے گی امریکہ۔ امریکہ؟ حیدر، اچھا حیدر شاہ، تم حیدر شاہ کے آدمی، ارے کیا کمال آدمی ہے، وہی تو لیموزین لے کے آیا تھا غزنی پہ، لیموزین کے پیچھے پڑ گئے، تو میں نے کہا یار حیدر اتنی لمبی گاڑی لیموزین لے کے آ گئے تم میلاد میں؟ ہاں بیٹے، اچھا بیٹھو ٹھیک ہے دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تو کہنے لگے اب کی جو آ رہے ہیں نا آپ غدیر پہ، تو ہم نے ہیلی کاپٹر بک کرایا، اب دیکھیں وہاں سے نیو یارک سے کیلیفورنیا کا سفر جو ہے 7 گھنٹے، 7 گھنٹے کا سفر ہے نیو یارک سے وہاں تک۔ میں نے کہا ہیلی کاپٹر؟ کہنے لگے ہیلی کاپٹر بک کرا دیا ہے، نیو یارک میں ہیلی کاپٹر پہ آپ بیٹھیں گے، وہاں سے ہیلی کاپٹر آپ کو کیلیفورنیا لائے گا، اور ہیلی کاپٹر سے ایک جھنڈا لال رنگ کا اڑا ہوگا، اس پہ لکھا ہوگا علی ولی اللہ۔ میں نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا آپ کے دشمنوں کو اور جلاؤں۔ ارے بھائی امریکہ میں، آسٹریلیا میں، لندن میں ایسے ایسے چاہنے والے بیٹھے ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اسی چاہتہ معصومین سے پورے ورلڈ میں
جانا پہچانا اتنا مشہور ہے یہ امام باڑہ پورے ورلڈ میں. انڈیا والے تو دیوانے اس امام باڑے سے، عاشق. حیدرآباد کے نوجوان، دلی کے، لکھنؤ کے، میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ سب پوری کتاب کا موضوع. تو بھائی دیکھیں 3 امیدوار ہو گئے. تو ایک تو جاوید مرزا، پھر حیدر شاہ کیلیفورنیا سے انہوں نے کر لیا. اب یہ ہمارا نوجوان، یہ عبدی باج، 4 آدمی. دیکھیے میں اٹھاتا ہوں کتاب، آپ ایک ایک کر کے دیجیے. اچھا دیکھیں حجت مجھ پہ تمام ہوگی. دوسرا نہیں، 4 پڑھ لیجیے، 4 کتابیں لیجیے. بھائی بیٹھے پہ کتاب نہیں ملے گی. امام حسن کی کتاب ہے، رسول اللہ نے کہا کھڑے ہوں تو امام. یہاں سامنے آؤ، جاوید آؤ، تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، پھلان کے آؤ، رضوان آؤ. پیسے ذل رضا کو دیتے جاؤ بھائی، پیسے ذل رضا کو دے دو. ارے بھائی میں بہت غریب آدمی ہوں، مجھے 9 ربیع الاول کے بعد ذل رضا کا ولیمہ کرنا ہے. میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ابھی لگایا اس پہ نا اتنے روپے، تو کچھ تو ہمیں ملے. امام حسن کے نام سے مل گیا. یا کہ ایسا کہ بعد میں ابھی کتاب رکھی. ہاں قلم میرے پاس ہی سب. ہاں تو یہ سب کو ایک ایک دے دیں. لا ان کی بھی دے دو، ان کی دے دو. لا ادھر ایک دو. ہاں جیو تم سلامت ہو. لا اس کی دو. دیکھیے کل میں 7 تاریخ ہے، 3 جلدیں میں نے حضرت قاسم پہ لکھی. کل وہ تینوں جلدیں میں آپ کو پھر دکھاؤں گا، حالانکہ کئی ایڈیشن آ چکے. پھر میں یہ جلد کر آپ کو امام حسن السلام کی پھر دکھاؤں گا، اس لیے کہ کل نیاز ہوگی کتاب پر. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ بیٹے پر 3 جلدیں لکھی، والد گرامی کی. اب یہ کتاب بڑے سائز کی آئی ہے. اگر اس کو چھوٹا کریں تو یہ 1000 صفحے سے زیادہ بنتا ہے. اور اس میں ہر موضوع، صلح، جنگ، امام حسن کے ہر پہلو پر ہر چیز کا تاریخی جواب موجود ہے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ کہ یہ چند لمحے آپ نے دیے. بتایا یہ کہ فیلڈیں اتنی ہیں میرے پاس، کس کس پہ لڑیں گے آپ؟ یہ مشکل فیلڈ ہے، اب تک کوئی مقابل نہیں آیا. ممبر سب چھیننا چاہتے ہیں، کتاب کوئی نہیں لکھنا. اچھا دیکھیں میں نے 30-40 برس پہلے اندازہ کر لیا تھا کہ ہر ایک چاہتا ہے یہ ہٹے اور میں ممبر پہ آؤں. اس لیے میں نے سارے امام باڑوں کے ممبر چھوڑے اور میں نے مرکز علوم اسلامیہ ادارہ بنا کے اپنا ممبر خود بنایا. اب میرا چھینو تو میرا ذاتی ہے نا، اشرف میرا ذاتی ہے بھائی. اب محبت کرنے والے نہیں چھوڑے. مثلا عباس ٹون، جاوید مرزا دھمکیاں دے دے کے پڑھواتے. عمران آگے کل آپ کو معلوم ہے ملک کا وہ نہیں بولوں گا تو آپ سوچیے کیا دھمکی دی ہوگی. دونوں جگہ پڑھنا ہے. اور آج کی دھمکی یہ تھی 1 گھنٹے سے کم کی آپ نے تو اچھا نہیں ہوگا. یہ بھی ہے مسئلہ. یہاں کوئی دھمکی نہیں ہے، یہاں قائم اسکیم بنے ہوئے ہیں، سارا انتظام ان کا ہے. اور ان اشروں میں بھی جا رہے ہیں، یہاں بھی پہنچ رہے ہیں. بہت شکر ہے کہ چاروں جگہ یہاں سے کاظمین دیکھیے اور دیر ہو جاتی ہے. 3 بجے مجلس ختم ہوتی ہے کاظمین اور مجمع پورا شہر امام اور سب ماشاءاللہ یہی چہرے. ابھی میں نے ملیر میں کہا بھائی یہ چہرے تھوڑی ہیں، جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو روشنی نکل رہی ہوتی ہے.
تو مجھے یہ لگتا ہے یہ سب بلب جل رہے ہیں، بلب روشن ہے۔ اگر یقین نہیں نا آپ کو، باری باری ایک دن میں آپ کو بلاؤں گا، یہاں ممبر پہ بیٹھے گا میرے پاس، اور پھر یہاں سے دیکھیے گا کتنے ہزار بلب روشن ہیں۔ ان کی ماؤں کو میرا سلام، ان کے لیے دعائیں۔ اس لیے کہ امام کی حدیث ہے، جب میری محبت کی ٹھنڈک دل میں محسوس کرو تو اپنی ماں کے لیے دعا کرو۔ فرمایا رسول اللہ نے، میری بیٹی بطول عذرا ہے، بطول عذرا NCI ہورا۔ راوی نے کہا NCI ہورا کہ کیا مطلب ہے؟ کہ زہرا تم انسانوں میں سے نہیں ہیں، جنت کی ایسی حور ہے جسے تمہاری انسانی شکل میں بھیجا گیا، یہاں کی جنس نہیں ہے۔ اور پھر ایک طویل روایت ہے کہ رسول اللہ نے شعبان گزارا، رمضان گزارا، اور اس کے بعد آپ نے دعا کی، وہ نور اترا، وہ نور خدیجہ کی پیشانی میں چمکا۔ دنیا کے طریقے جتنے رائج ہیں وہ نبوت اور امامت میں کچھ نہیں۔ اب چاہے ظہور کہو یا دنیا میں آمد کہو، کچھ بھی کہو، معصوم جب آتا ہے سب سے پہلے اپنے رب کا سجدہ کرتا ہے۔ اور اس کی مثال قرآن میں ہے کہ ملک آیا، مریم سے کہا، اللہ کہتا ہے مریم کو ایک بیٹا دو، بس کہا تھا ملک نے، ایک بار مریم اٹھی، مریم اٹھی 13-14 سال کی مریم، اور ملک سے گفتگو کر رہی، ارے ہم نے تو کسی مرد کو بھی نہیں دیکھا۔ کہا بس اللہ نے کہہ دیا، اور ایک بار آواز آئی مریم پہ وحی ہوئی، لیکن مریم یہ گھر ہمارا ہے، باہر جاؤ۔ پردہ نشی خاتون جو کبھی مسجد کے حجرے سے نکلی نہیں تھی، جس نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی، حکم الہی میں باہر آئے۔ اب یہ مصائب ہیں مریم کے، اب کھڑی ہیں، یہودیوں کا شہر ہے، کہاں جائیں؟ اللہ نے کہا باہر جاؤ، باہر آئیں، مگر عالمہ تھی، وہی ہوتی تھی ان پر، چونکہ وہی ہوتی تھی اس لیے ہر بات جانتی تھی۔ ایک بار وہی سے آواز دی، اس وقت اگر کوئی میرا ہے، اے نبی آخر کے نواسے حسین، مریم کی مدد کر۔ ناشف التواریخ حیات القلوب جہاں مریم کا ذکر ہے، دیکھ لو کتاب۔ جیسے ہی مریم نے کہا حسین میری مدد کر، اللہ نے زمین کو تہ کر دیا، اور پتہ نہیں اللہ نے طے کیا کہ حسین نے طے کیا، ذمہ دار تو دونوں ہیں۔ جب گھر سے کہا چلی جاؤ تو اللہ کوئی انتظام بھی کرے گا، تو اب جو انتظام اللہ نے کیا وہ حسین کے ذریعے۔ یہ پڑھ لوں تو پھر بطول کے معنی بتا کے پھر آپ کے لیے دعا کروں۔ اور زیارت آج برآمد ہو، روزانہ ہوگی، کل بھی ہوگی، مہندی ہے، پرسوں حضرت عباس کا عالم ہے، شب عاشور ساری زیارت برآمد ہوتی ہے۔ زمین طے ہوئی، مریم نے اپنے آپ کو فرات کے کنارے کربلا کی سرزمین پہ پایا، چونکہ مریم کا نام ماریا ہے اس لیے کربلا کا ایک نام ماریا ہے۔ ناصریہ بھی ہے، قادریہ بھی ہے، ماریا بھی ہے، نینوا بھی ہے، شب فرات بھی ہے، اور کربلا بھی ہے۔ کربلا کے بہت سے نام ہیں، اس میں ایک ماریا ہے، فرات کے کنارے۔ اللہ نے وہی کی، سورہ مریم پڑھ لی۔ مریم یہ میٹھا پانی، فرات کے معنی عربی میں میٹھا پانی، یہ میٹھا پانی ہے دریا کا، یہ پیو۔
اور یہ کھجور کی شاخیں ہلاؤ پھل گریں گے پکے، غذا بھی ہے پانی بھی ہے۔ پروردگار بچے کو لے کے کہاں جاؤ؟ واپس جاؤ۔ بچے کو لیا، ارادہ کیا، زمین طے ہو گئی، اپنے شہر میں تھی۔ لیکن اب جب جا رہے ہیں تو یہودیوں کو پتہ چل چکا تھا مریم اپنے حجرے میں نہیں ہے، سفید چادر اوڑھے، پردہ کیے، بچے کو گود میں لیے ہوئے۔ اب جو داخل ہوئے یہودیوں نے چاروں طرف سے، قرآن کہتا ہے، کہنا شروع کیا، تمہارا بھائی بڑا پاکیزہ تھا، ہارون تمہارا بھائی بہت پاکیزہ تھا، تم پاکیزہ خاندان، بچہ کہاں سے لڑا؟ اللہ نے کہا مریم بات نہیں کرنا، کہو تم روزے سے ہو۔ مریم نے کہا میں نے خاموشی کا روزہ رکھا، میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ بچے سے پوچھو، سورہ مریم میں آتے ہیں، عیسیٰ بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور میں ماں کا فرما بردار ہوں، شقی نہیں ہوں۔ بچہ بولا، یہودی ہٹے، دلیل تو مل گئی تھی لیکن دشمن ہو گئے مریم اور عیسیٰ دونوں کے، اس لیے ہجرت کرنا پڑی بار بار مریم کو عیسیٰ کو لے کر۔ جوان کیا، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، تفصیل پڑھوں گا، جہاں جہاں گئی وہاں کیا کیا عیسیٰ نے معجزے دکھائے، مریم پر کیا کیا مصیبتیں آئیں، وہ سارا ذکر کسی دن کر دوں گا۔ اللہ نے یہودیوں کو جواب دیا کہ مریم بتول ہے، مریم بتول ہے، پہلی بتول مریم۔ رسول اللہ نے کہا مریم کی طرح میری بیٹی بتول ہے، لیکن لفظ بڑھا دیا بتول اوزارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی جیسا شوہر ہے، مریم اکیلی تھی۔ کسی نے پوچھا، آپ نے کہا سیدہ نساء العالمین، یہ خطاب تو مریم کا بھی ہے۔ رسول اللہ نے کہا اپنے دور کی سردار تھی، زہرا قیامت تک ہر نبی کے گھر کی عورت کی سردار ہے، تمام نساء کی سردار قیامت تک زہرا رہی۔ طاہرہ کہا، زہرا کہا، بتول کہا، طیبہ کہا، صدیقہ کہا، صادقہ کہا، مبارکہ کہا، شجرہ طیبہ، شجرہ باقیہ، کوثر، انہا لإحدى الكبر، یہ کبرا ہے، اللہ کی بڑی نشانی، اللہ کی بڑی نشانی کبرا۔ قرآن حدیث حصار کیے ہوئے، بطول کے معنی بتائے اور آپ کے لیے دعا۔ بطول کے معنی عربی میں یہ ہیں پیوند کاری، بطول کے معنی لغت میں سمجھائے گئے معنی، یعنی ایک درخت سوکھ رہا ہے، اس کی ایک شاخ کاٹی، کاٹ کے ایک ہرے بھرے درخت میں آم کے اس شاخ کو جوڑا، اس پہ مٹی لگائی اور اس کو باندھ دیا، اوپر سے کپڑا لگا کے دھاگے سے باندھ دیا۔ چند مہینوں میں وہ شاخ اس درخت سے جڑے گی اور اس سے غذا لے کر ہری بھری۔ اب درخت سوکھے یا نہ سوکھے، یہ شاخ پورا درخت بنا کر پھل دے گی، اور نیا جب پھل آئے گا تو پرانے پھل سے زیادہ میٹھا اور زیادہ تعداد میں آئے گا۔ اسے کہتے ہیں قلم کاری، نئی قلم لگانا، یہ سب لوگ اپنے درختوں میں لگاتے ہیں۔ اس طرح یہ پھل نئے نئے آم جو ہیں پرانے آموں سے نئے پھل بن گئے، شاخیں لگا لگا۔ یہ جو دشہری ہے انڈیا میں اسی طرح بنایا گیا، لنگڑا اسی طرح بنایا گیا، چوسا اسی طرح بنایا گیا۔ تو آپ اس کی شیرینی سے واقف ہیں؟ پچھلے آم اور اس کے مقابلے میں شیرینی زیادہ ہے، ختم ہو گئی بات۔ معنی سمجھ گئے؟ اب میں بتاتا ہوں، معنی آپ کے ذہن میں ہے، اب میں بتاتا ہوں۔ 1,24,000 برس درخت نے پورے کیے،
چھتنار تھا، چھایا ہوا تھا، 1,00,000 برس سے پھل میں پھل دے رہا تھا. اچانک آخری نبی کے دور میں درخت جواب دے گیا، اب پھل نہیں آ رہے. درخت تو بڑا میٹھا تھا، اب پھل دے گا نہیں، اب پھل دے گا نہیں. درخت کس کا تھا؟ نبوت کا. نبوت کے درخت نے بتایا پھل نہیں آئیں گے. اللہ نے نبی سے کہا اس نبوت کے درخت میں امامت کی شاخ لگاؤ، ایک نیا درخت بنے گا. 14 صدیوں تک، 14 نسلوں تک پھل آتا رہا. جب تک مہدی ہے نبوت کے درخت میں پھل آ رہا، امامت آنا کرتا تھا. بس ایک چیز اور سن لو، دیکھیں شاخ لگانے کا یہ طریقہ بھی ہے کہ اگر کسی درخت سے شاخ کاٹی تو اس کا طریقہ یہ ہے ایک گملے میں مٹی بھر کے وہ شاخ گملے میں لگا دیں تاکہ سوکھے نہ. جب وہ پانی لینے لگی شاخ، چونکہ کٹی ہے نا، الگ ہوئی ہے، تو جب وہ پانی لے لے گی تو ہری بھری ہو جائے گی. جب اطمینان ہو جائے گا قلم لگانے والے کو تو گملے سے وہ نکالے گا شاخ اور پھر درخت میں لگا دے گا. اب نیا درخت بن جائے گا اور پھل اس سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا. چھتنار درخت تھا نبوت کا، پھل پہ پھل آ رہے تھے، آخر میں بوڑھا ہو گیا درخت، پھل دینا چھوڑ دیا. اللہ نے حکم دیا آخری نبی کو نبوت کے درخت میں امامت کی شاخ لگاؤ. اب جملہ آپ ہی سمجھیے گا، شاخ گملے میں لگتی ہے، اگر جڑیں بہت پھیلے تو گملہ ٹوٹ جاتا ہے، شاخ باہر ہو جاتی ہے. اللہ نے امامت کی شاخ کعبے کے گملے میں لگائی، کعبے کی دیوار ٹوٹ گئی. پہلے شاخ لے کر نبوت کے درخت. سلامت رہو، سلامت رہو. امامت کی شاخ شریف. اب امام کے گھر میں جو بھی بچہ ہوگا یاد رکھنا امامت مخصوص ملے گی. نام بتا دیے گئے 12 ہوں گے، علی سے مہدی تک 12 ہوں گے، رسول اللہ نے بتا دیا. اب جو ان کے بھائی ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ انہیں امامت نہیں ملے گی، لیکن وہ ہوں گے کیا؟ وہ ولی ہوں گے. اسی کو ولایت کہتے ہیں. حیران نہ ہو اگر سیمن والا ولی ہے، بے شاہ والا ولی ہے اور یہ کلکٹن والا ولی ہے، تو کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال کے بعد یہ سب ولی بنے بیٹھے ہوئے. اور جو سگا بیٹا ہوگا، ارے ایک عالم نے نجف میں مجلس پڑھتے ہوئے مجلس میں پڑھ دیا حضرت عباس شجاع کو تھے، وفادار کو تھے، فقہ میں کمزور تھے. ارے بھائی تجھے یہ جملہ کہنے کیا ضرورت؟ بس کہہ دیا، ربا ربی میں کہہ دیا. رات کو خواب میں دیکھا حضرت عباس کھڑے ہوئے، کہنے تم تو بہت بڑے عالم ہو، تم نے تو بڑا علم حاصل کیا ہے، یہ علم تمہیں کہاں سے ملا؟ کہنے لگے یہ باب العلم سے، علی شہر علم کا دروازہ ہے، ان سے لیا ہے علم. کہ 1400 برس کے بعد میرے باپ سے تم علم مانگو تو تم عالم وقت ہو گئے. اور جس نے علی کی زبان چوسی ہے اس کو فقہ نہیں آتی، تمہیں آتی ہے، تمہیں آتی. اس کے بعد لوگوں نے تلاش کر کے حضرت عباس کے علم پہ لکھا اور یہ لکھا کہ عباس ولی تھے. اور یہ فضول بحث نہ کریں کہ سید نہیں تھے. اگر عباس سید نہیں تو دنیا میں کوئی سید نہیں. عراق میں ماتم ہوتا ہے، یا سیدی یا عباس، ابن زہرا یا عباس، یا سیدی یا عباس، اے سید عباس، اے زہرا کے بیٹے. اسی لیے کہا عباس میرا بیٹا ہے. سیادت سے انکار نہ کرنا، زہرا سے تو چلا رہے ہو نا سیادت. عباس تو میرا بیٹا ہے، سمجھ لینا. تو ولی ہوگا سید سجاد امام، بھائی علی اکبر ولی، زیارت نہ کرتے ہیں. آئے ولی اتنے ولی، آپ پر سلام. ولی کے بیٹے آپ بھی ولی. علی اکبر تو بہت چھوٹے ہیں لیکن ہیں امام کے بیٹے، امام کے بھائی، سید سجاد کے بھائی ہیں علی اکبر. اچھا 18 رجب کو ہوئے، 10 رجب کو یا 9 رجب، بعد لوگ کہتے ہیں 10 رجب 9 رجب آمد ہوئی.
جب چلے مدینے سے تو 18 دن کے، 28 سے 10 18 دن کے، 5 مہینے 6 مہینے کا سفر ہے۔ جب عاشور کو حضرت امام حسین پہنچے کربلا تو اب 6 مہینے کے ہو رہے تھے، 6 مہینے میں 8-9 دن باقی تھے، 2 محرم کو پہنچے، اب عمر میں کتنے دن باقی ہیں؟ 3 4 5 6 7 8 9 10، 8 دن کم ہے 6 مہینے، اور عاشور کو قربانی دے دی۔ اسماعیل کی قربانی اللہ نے کہا قبول تو کر لی لیکن شہید نہیں ہوئے۔ معلوم ہے امام حسین کو کہ کتنا برس کا ہونا چاہیے۔ اب آپ پڑھ لیجیے کتابوں میں، جو لوگ قربانی دیتے ہیں تاکید ہے 6 مہینے سے کم کے جانور کی قربانی نہیں ہے، 1 دن بھی اگر کم ہے، اس لیے دانت دیکھے جاتے ہیں جانور کے، جس عمر میں دانت نکلتے ہیں۔ تو کوئی چھوٹا بچہ 3-4 مہینے کا لا کے بقرعید کے دن نہیں کر سکتا۔ حسین کو علی اصغر کی قربانی دینی ہے۔ لوگ کہتے ہیں 1 رات کی مہلت کیوں مانگی؟ کل یا نہیں، اگر 9 سو لڑائی ہوتی تو 6 مہینے میں 1 دن کام ہوتے۔ قربانی علی اصغر کی اللہ منع کر دیتا، 6 مہینے کے نہیں ہے۔ حسین نے کہا کل علی اصغر 6 مہینے کے ہو جائے، لیکن علی اصغر کو لائے شام کو تاکہ دن گزر جائے، 10واں دن بھی عاشور کا عمر میں شامل ہو جائے، اس لیے سب سے آخر میں لائے۔ وہ حریف احتیاط۔ اب حسین کی احتیاطیں بتا دوں میں آپ کو، بس یہ چاہ رہے ہیں حسین کہ یہ قربانی بھی اللہ لے لے۔ گھر سے لے کے چلے لائے، بلندی پہ آئے اور کہا تمہارے ضامن آپس میں اگر میں خطا کار ہوں تو بچے نے پڑھ لیا۔ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اب نہ پانی ہے نہ دودھ، اس کو پانی دے دو۔ اچھا کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بچے کے نام سے پانی لے کر میں پی لوں گا؟ اچھا چلو جنگی ریت پہ لٹا لیا، آؤ خود پلا جاؤ، آؤ خود پلا جاؤ۔ اب میں احتیاط بتا رہا ہوں امام حسین سے، اللہ ابھی رکھا تھا زمین پر کہ دوڑ کر اٹھا لیا، جلدی اٹھا لیا۔ معصوم سے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انتظار کیوں نہیں کیا حسین نے، اتنی جلدی زمین پہ رکھ کے اٹھا کیوں لیا؟ کیا اس لیے اٹھا لیا کہ ان کو جتانا تھا کہ پانی خود پلا دو، لیکن جلدی سے اٹھا دیا کہ حسین کو معلوم تھا اگر علی اصغر نے ایڑی رگڑی تو جیسے اسماعیل کا چشمہ پھوٹا تھا، علی اصغر کے پیروں سے چشمہ پھوٹ گیا، اس نے جلدی سے اٹھا لیا۔ اس نے کہا اسماعیل کا ہوتا ہے اسی شاہ حسین نہ علی اصغر۔ آپ علی اصغر کو پہلے سمجھے کہ دنیا باب الحوائج ہیں، باب الحوائج ہیں، ایمان کی زبان کو سمجھتے ہیں، ایمان کے اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ ایک بار آواز آئی بیعت کر لو جلدی کی تو پانی مل جائے گا، عمر ساتھ کہتا ہے۔ ایک بار امام حسین نے علی اصغر کو مخاطب کیا، تم نے ان کا جواب سنا؟ علی اصغر کو دیکھ رہے ہیں، لشکر سے کوئی مطلب نہیں۔ علی اصغر تم نے ان کا جواب سنا؟ جیسے امام حسین نے کہا چھوٹے چھوٹے ہونٹ کھلے اور علی اصغر نے کہا لا واللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 5ویں امام کی روایت سنا رہا ہوں، ہمارے یہاں معصوم جو لہجے ہمارے لیے حق ہے، ہم دوسرے کی بات نہیں سنتے، ہم کسی کی بات نہیں مانتے، صرف امام کی حدیث مانتے ہیں۔ 5واں امام علی اصغر نے آواز دی، ابھی تو پڑھا، عیسیٰ 2 دن کے بھی تو نہیں ہوئے،
اور اللہ نے کہا عیسیٰ سے پوچھو، تو مریم کی گود میں عیسیٰ بولنے لگے، تو فخر عیسیٰ کی گود میں علی اصغر بول گئے۔ ہمیں قرآن پہ یقین ہے، کسی کی نہیں مانتے۔ اس کے بعد کہا، یہ جملہ عظیم جملہ ہے حسین کا، کہا علی اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت کو تمام کرو۔ بعد میں وہ حضرت حجت کہتی ہیں جو آ کر حجت تمام کریں گے، یہاں علی اصغر سے کہا جا رہا ہے، 6 مہینے کے بچے سے حسین کہہ رہے ہیں تم حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت کو تمام کرو۔ کہتے ہیں جیسے ہی حسین نے کہا، علی اصغر نے اپنی صوفی زبان نکالی اور ہونٹوں پر، سوکھے ہونٹوں پر اب ادھر سر نے منہ کیا، یزید کی فوج رونے لگی، منہ پھیر پھیر کر رو رہے۔ استاد قمر جلال جی نے کہا، اصغر کلیجہ تھام کے روتی ہے فوج شام، تم تیر کھا کے آئے ہو یا تیر مار کے؟ شیر سنیا جوش ملی آبادی، اصغر میں بے جو تاب نہ تھا اشتراک کا، وہ دل بھرا تھا رسالت پاک کا۔ حسین اور انقلاب کی بیعت ہے جوش، اللہ اتنے شیر شہزادہ علی اصغر پہ کہہ گئے کہ جس کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ انگریز مورخین، فرانس کے شاعر، جرمنی کے شاعر سب علی اصغر سے بہت متاثر ہوئے۔ الیگزینڈر ڈونی جس کے مرثیے کی کتاب میں نے چھاپ کی، مرکز سے چھپی، ترجمہ اردو میں فرینچ اور جرمن سے ہوا، اوپر لکھتا ہے جنگ عظیم میں بم گر گئے تھے، بچے مر رہے تھے، چھوٹے بچے مر رہے تھے، میں نے چھوٹے بچوں کی انجمن بنائی اور اس کی طرف سے ایک اپیل چھاپی اقوام متحدہ کو، یہ لڑائی بند کرو، یہ جو بم گر رہے ہیں اس میں چھوٹے بچے بھی مر رہے ہیں۔ ان بچوں نے اپیل کی، اور وہی بتانا چاہتا کہ ادارہ بنا کر اپیل کا خط لکھ کر اوپر لکھا کہ ان بچوں کی، معصوم بچوں کی جو انجمن بنی ہے، ان سب نے اپنا صدر انجمن کا علی اصغر کو بنایا، اور علی اصغر کا واسطہ یہ لڑائی بند کرو، چھوٹے بچوں کو نہ مارو۔ بس جب یہ ہو گیا واقعہ تو دنیا کی ہر قوم علی اصغر کو پہچاننے لگی، اس لیے کہ اقوام متحدہ میں الیگزینڈر ڈونی نے اپنا کاغذ جمع کرایا، اپنا مرثیہ بھی بھیج دیا، قوموں نے مرثیہ پڑھا، دنیا کی ہر زبان میں اس نے مرثیہ، کیا مرثیہ ہے، کیا لکھا ہے اس نے، 201 مرثیے، یہ اتنی موٹی کتاب، لکھتا چلا گیا۔ کیا محبت تھی اس کو علی اصغر سے کہ پوری دنیا علی اصغر کو جان گئی۔ آذربائیجان میں عاشور کو جلوس نکلتا، وہ سال تھا کہ کینیڈا کا سفیر نیا آیا، اس کی بیوی بھی ساتھ تھی، چھوٹا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا، اور اس کا ملازم چھوٹے بچے کو لیے ہوئے۔ یہ سب آئے تھے کہ آذربائیجان کا محرم دیکھنا ہے، جلوس کیسے نکلتا ہے عاشور۔ تو اس نے ایک مقامی آدمی کو رکھا تھا جو انگلش میں یہ بتاتا جائے یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے۔ علم آیا، اس نے پوچھا کینیڈا کے انگریز خاتون یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ علم ہے، اور علمدار حسین کے لشکر میں عباس تھے، ان کو علم عطا کیا تھا، کیونکہ ان کے ہاتھ کٹ گئے اور علم کو ڈال کے دے دیا، تو چاہنے والے ان کے ابھی علم نکالتے، کتنی دیر میں کتاب نکالا۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے، تو حسین کا جنازہ پڑا رہا اور کوئی حسین کو پکڑ دینے والا نہیں۔ اب
چاہنے والے اس کی یاد میں حسین کا جنازہ اٹھاتے ہیں۔ ایک شبی آئی، تھوڑی دیر نہ ہوئی تھی، ایک جھولا نہ مڑا اور جھولا ہوا سے ہل رہا تھا، چونکہ معصوم بچہ اس کا اپنا موجود تھا، اور ماں نفسیات بچے کی جانتی ہے۔ اس نے ایک بات پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھولا ہے، چھوٹے بچے کا جھولا۔ کہا یہ کیوں ہے؟ کہا ایک حسین کی فوج میں 6 مہینے کا بچہ سپاہی تھا، 6 مہینے کا، وہ جھولے میں آیا تھا، کربلا میں جھولے میں تھا، یہ جھولا اس کی یاد میں۔ کا بچہ آیا تھا کربلا، کہاں اس کا نام علی اصغر، تو اس بچے کی یاد کیوں منا رہے؟ تو اس کی یاد اس لیے مناتے ہیں کہ 3 دن سے وہ بچہ پیاسا تھا، ماں کی گود سے حسین نے بچے کو لیا اور اشیاء کی لاکھوں کی فوج کے سامنے آئے اور کہا یہ رباب کا لال پیاسا ہے، ماں اس کی پریشان ہے، میرا بچہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا، تھوڑا سا پانی دے دو۔ اب وہ گھبرا گیا اور اس نے ٹرانسلیشن کرنے والے سے کہا بچے کو پانی دے دیا، بچے کو پانی دیا نا؟ کہ نہیں، ایک تیر انداز وہاں سے بیٹھ کر ایک تیر کا نشانہ لیتا ہے، اس نے کہا ٹھہرو، کیا بتا رہے ہو؟ کہاں یہی واقعہ ہے، وہ تیر بچے کی طرف آیا، ایک بار میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گری، ہوش میں لایا گیا، پانی چھڑکا گیا چہرے پہ اور بار بار گھبرا کے چاروں طرف دیکھ کے کہتی تھی یہ بتاؤ بچہ مرا تو نہیں؟ پھر اپنے بچے کو دیکھتی کہتی ارے بتاؤ جس میں کا بچہ تھا وہ انتظار میں نہیں تھی، یہ بچہ مرا تو نہیں؟ آواز آئی زندگی کا بچہ دنیا سے گزر گیا، اس نے بات مٹھی کیسے ہو گیا؟ اور 6 مہینے کا بچہ مر گیا۔ تم سلامت رہو، کیا غصہ دے رہے ہو، کیسے تعجب کر رہے ہو؟ تمہارا گریہ، تمہارا مارنا دیکھ کر دل یہ چاہتا ہے کہ میں شاید پورے پڑھوں، حالانکہ تاخیر ہو گئی، میرا ساتھ دے دو۔ منہاج کہتے ہیں میں قاضی کی زیارت کر کے ارادہ کیا کہ امام کی زیارت مدینے میں کروں، میں سید سجاد کی خدمت میں پہنچا، میں نے سلام کیا، میں بیٹھ گیا، سید سجاد نے کہا منہاج کوفے کا کیا حال ہے؟ کا مختار کی حکومت ہے، آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کر مختار مار رہا ہے، بس یہ سننا تھا کہ ایک بار سید سجاد نے کہا منہاج ہرملا پکڑا گیا۔ منہاج حیران ہوئی، تو آپ نے اپنے جوان بھائی علی اصغر کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل اپنے چچا کے قاتل کو نہیں پوچھا، یہ ہرملا کو تو پوچھ رہے ہیں؟ کہا منہاج ہرملا کا ایک تیر، ہرملا کا ایک تیر ہم آل محمد کے کلیجوں کو چھیڑ گیا، سادات کے کلیجوں میں وہ تیر کے بس ہے۔ ارے دنیا سنی سید سجاد نے کہا وہ ایک ہرملا کا تیر جنت میں میری دانی کے کلیجے میں بس ہو گیا۔ سید سجاد نے دونوں ہاتھ اٹھائے، تب پروردگار ہرملا کو اس دنیا میں آگ اور لہر کا مزہ چکھا دے۔ کسی قاتل کے لیے سید سجاد جیسے صابر نے اس طرح ہاتھ نہیں اٹھائے اور دعا نہیں کی۔ منہاج کہتے ہیں میں رخصت ہوا کوفے آیا، میں جب دارالامارہ پہنچا تو مختار گھوڑے پہ بیٹھ چکے اور گھوڑے کو موڑا تھا، میری پر نظر پڑی کہ منہاج کہاں تھے؟ کہ میں مکے گیا تھا، وہاں سے ماں کی زیارت کی، اب آ رہا
کہ یہ سامنے جو گھوڑا ہے اس پہ سوار ہو، میرے ساتھ چلو۔ منال کہتے ہیں میں گھوڑے پہ سوار ہوا، مختار کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ میں نے چلنا شروع کیا۔ مختار نے کہا ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں باہر، کچھ قاتلوں کا پتہ چلا۔ منال کہتا ہے مختار کچھ دور بڑے تھے، کوفے کے بازار سے گزرے تھے کہ پورے کوفے میں چاروں طرف سے ایک شور کی آواز آئی، اتنا شور۔ مختار نے گھوڑا روکا، اب جو لوگ ادھر سے آ رہے تھے، مختار نے کہا کیا ہوا، یہ شور کیسا ہے؟ کہا امیر ہرملا پکڑا گیا، سب خوشیاں منا رہے ہیں، کوئی اس کے چہرے پہ تھوک رہا ہے، کوئی جوتیوں سے مار رہا ہے، کوئی اس کو تھپڑ مار رہا ہے اور رسیوں میں باندھ کر کھینچتے ہوئے لا رہے ہیں۔ مختار نے کہا اسے مارنا نہیں، ایسا نہ ہو کہ دارالعمارہ جاتے جاتے کوئی اسے قتل کر زندہ نہ ہو، اب میں کام سے نہیں جاتا، میں دارالعمارہ جا رہا ہوں، میں تخت پہ ہوں، میرے سامنے ہرملا کو لاؤ، اور تقریر ختم ہو گئی۔ منال کہتے ہیں تخت مختار بیٹھے، پہلو میں بیٹھا تھا، مختار نے پوچھا میرے امام نے کچھ کہا تھا؟ کہاں؟ بس ہاتھ اٹھا کے کہا تھا پروردگار ہرملا کو اس دنیا میں آگ اور لوہے کا مزہ چکھا دے، کیا بیتی ہے آل محمد کے شہزادہ علی اصغر کی شہادت، قیامت تک دنیا کو یہ شہادت رلائیں گی، اس کا جواب معذرت کا کوئی نہیں دے سکتا، یزید کی طرفداری نہیں کر سکتا، ابن زیاد کی طرفداری عمر سعد کی طرف ناممکن ہے۔ جو یہ ظلم ہوا امام نے بتا دیا، ایک بار ہرملا کو باندھ کر مختار کے سامنے لایا گیا، کہا ہرملا مجھے پتا ہے میں قاتلوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، یہ آگ چل رہی ہے، اس کے اوپر بڑے کڑھاؤ رکھے، اس میں زیتون کا تیل کھول رہا ہے، میں آسا کو کاٹ کر اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈالتا ہوں اور میں آگ میں ڈالتا ہوں، میں تیرے کان کاٹوں گا، ناک کاٹوں گا، ناخن اکھاڑوں گا، تیرے ہاتھ قطع کروں گا اور تیرے سامنے آگ میں جلاؤں گا۔ مختار تلوار لے کے اٹھے، پہلے تجھے بتانا ہوگا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا، ورنہ دیکھ ہم تیرے ساتھ کیا کرتے۔ ہرملا تھر تھر کانپتا، وہاں بڑا سجا بنا تھا، مختار کے سامنے کپ کپی ہے اور کہتا ہے امیر نہ پوچھو میں نے کیا ظلم کیا۔ مختار پھر اٹھے تلوار لے کر، تجھے بتانا ہوگا، مجھے پتا کیا ظلم کربلا نے کیا ہے۔ مختار کا جلال دیکھ رہا تھا ہرملا، دربار میں سناٹا تھا، سب دیکھ رہے تھے مختار کے چہرے کو یا ہرملا کی نظر تھی۔ ایک بار ہرملا نے کہا امیر سن لے میرا ماجرا کیا ہے، بد نصیب کا ماجرا سن لو، جہنم میں جانے والے کا ماجرا سن لو۔ میں عرب کا بہت بڑا تیر انداز، یزید کو معلوم تھا کہ میں کتنا بڑا، میرا تیر کبھی نشانے سے خطا نہیں کرتا، جو تیر پھینکا نشانے کے، چونکہ میں شکار کا بہت شوقین تھا تو میں نے بڑی کمان بنوائی تھی، اور عرب میں جب کمان بنتی تھی تو اس کی رسی دیکھنے کے لیے کہ ٹوٹنے کو نہیں ڈوری، تو اس میں وزن لٹکایا گیا، اب ڈوری جتنی کھینچے گی اتنی ہی طاقت کے ساتھ تیر جا کر اپنے نشانے پہ لگے گا، جیسے منو پتھر کسی پہ گر گیا۔ تو میں نے مضبوط بڑی کمان بنوائی اور میرے تیر بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، میں نے ہمیشہ 3 نوکے ڈھال رکھے اور میں زہر سے بجھا لیتا تھا۔ جب میں شکار کرتا تھا ہرن کا یا نیل گائے کا تو میں تیر پھینکتا تھا، جانور لے جاتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ مرے میں جا کے اسے ذبح کر دیتا تھا۔ اب جو یزید کا حکم ملا نینوا جاؤ اور حسین کے لشکر سے لڑنا ہے، جو عمر سعد کہے اسے عمل کرنا، اور جہاں عمر سعد کہے اپنے تیروں کو استعمال کرنا۔ جب حکم ملا، وعدہ بہت زیادہ دولت کا تھا، میں گھر سے نکلا، کمان دوست پہ لگائی، ترکش میں نے دوست پہ لگایا، اس میں 7 تیر بڑے بڑے زہر میں بجھے تھے، میں جو چلا تو شکار کا شوقین تھا، شکار دیکھ کے کیسے دل مانتا، میں نے دیکھا ایک ہرن گزر رہا تھا، میں نے وہیں سے تیر کا نشانہ لیا، ہرن بھاگ گیا،
تیر بیکار گیا. میں نے دوسرا تیر پھینکا, نشانے پہ نہیں لگا. تیسرا تیر پھینکا, نشانے پہ نہیں لگا. چوتھا تیر پھینکا, نشانے پہ نہیں لگا. میں سمجھ گیا کہ کوئی بدشگونی ہے, میرا تیر خطا کیوں ہو رہا ہے, کبھی تیر خطا نہیں ہوتا. اب میں نے گنا تو 4 تیر ختم ہو گئے تھے, 7 میں سے 3 رہ گئے تھے. میں نے کہا اب میں تیر نہیں چلاؤں گا, اس لیے کہ مجھے وہاں ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے. میں ترکش اور تیر لے کر اور تیر و کمان لے کر پہنچا. عمر سعد نے بڑا خیمہ رہنے کو دیا اور کہا جب میں حکم دوں تب اپنے تیر و کمان کو لے کر آنا اور خاص موقع پر تجھے بلایا جائے گا. حرملہ کہتا ہے میں آرام سے شب عاشور سوتا رہا. جب عاشور کا دن آیا تو جب دوپہر ہو رہی تھی, ایک بار آدمی آیا, غلام آیا, عمر سعد کا پیغام آیا, جلدی تیر و کمان لے کر آ. میں باہر نکلا تو ایک بار عمر سعد نے کہا دیکھ رہا یہ سوال فرات سے مشی بھر کے جا رہا ہے, اگر حسین تک پانی پہنچ گیا تو سب بہت طاقت سے لڑیں گے. یہ پانی نلنے میں نہیں جانا چاہیے, یہ حسین کا علمدار ہے, علی کا بہادر بیٹا ہے. یہ سب کو بھگا کر فرات میں قبضہ کر کے مشی بھر سے لے جائے, یہ مشی جانے نہ پائے. حرملہ کہتا ہے میں نے کمان میں تیر لگایا اور میں نے عباس کے سینے کا نشان لیا. ایک بار تیر گیا, مرض کو کھایا, پانی بہا, عباس کے سینے میں تیر بے وقت ہو گیا. امیر پہلا تیر میں نے یہ پھینکا. دوسرا تیر بتا کب پھینکا. رونے لگا حرملہ, کہنے لگا امیر نہ پوچھ, مجھ میں طاقت نہیں بتانے کی. ہاں بس یہ سن لے آخری تیر میں نے جو ایک بچا تھا کہاں استعمال کیا, تو وہی بتا. کہ حسین لڑ رہے تھے, میں منا میں سنا, قلب لشکر کو اجاڑ کر دیا تھا, لاشوں پہ لاشیں گر رہی تھی. حرملہ پریشان تھا. ایک بار مجھے بلایا کہ حرملہ اگر حسین لڑتے رہے تو لشکر کا خاتمہ ہو جائے گا. اسی طرح کام تمام کر حسین کا. حسین لڑتے ہوئے پڑھ رہے تھے. حرملہ کہتا ہے کہ میں ایک بار کمان میں تیر جوڑ کر میں نے حسین کا نشانہ لیا. میرا تیر حسین کی پیشانی میں چلا. حسین گھوڑے پہ چڑھا رہا. اب حرملہ کے بیان میں آگے جو پڑھ رہا ہوں کہ حرملہ کے بیان میں نہیں ہے, یہ مکتب میں ہے, اس لیے میں سنا رہا ہوں. شاید آپ کو تشویش ہو کہ جب تیر لگا تو کیا ہوا. مکتب میں یہ لکھا ہے کہ جب تیر لگا پیشانی میں بے وس ہوا تو جناب حسین نے گھوڑے پر رخ موڑا. اب جو لکھا تو خیمے کے پیچھے کی طرف جنگ ہو رہی تھی. اب جانا گلے خیمہ تک حسین کی ہمت نہیں تھی, وہ اس کی طرف ابھر گیا اور قناعت کے پاس سے آہستہ آہستہ دیکھیے رومال جیب سے نکالا اور زخم پہ رکھ لیا. تیر کو پھینکا اور رومال کو حسین نے زخم پہ رکھا اور آہستہ سے قناعت کے پاس 3 بار پکارا, زینب زینب زینب. ایک بار بہت پیارا سے قناعت کے پاس بھیا کیا ہوا, کہ زینب کوئی چادر کا ٹکڑا لاؤ. تیر پہ وسائل لہو گیا. زینب نے اپنی چادر کا کنارا کہا کہ بھیا اس وقت حسین نے لے کر زور سے باندھا, گھوڑے پہ سوار ہوا. اب پھر حرملہ کا گیا, وہ وقت کا گیا. مختار نے کہا دیکھ وہ تیر سنا جس سے تو بڑا مجرم ہے. نہیں سنا سکتا تو سنانا پڑے گا. چلے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. تجھے بتا وہ تیر تو نے کیسے پھینکا. مجبور ہوا کہ امیر سن لے, ہمت نہیں سنانے کی. حسین ایک معصوم بچے کو ہاتھوں پر لے کر آئے, اس پہ چادر پڑی تھی. اب زیادہ کا پھولا آئے گا, آپ مدد کریں گے, بس دونوں میں سن لیجیے. ایک بار اس پہ چادر پڑی تھی. اشیاء سمجھے حسین قرآن میں آ رہے ہیں, ہائے علی اصغر سے قرآن کی تحریر, لیکن جب چادر لوٹی تو سب نے دیکھا ایک حسین خوبصورت بچہ ہے. اس نے زبان ہونٹوں پہ پھیری. لشکر کو پتا چل گیا علی اصغر بہت پیاسا ہے, علی اصغر بہت پیاسا ہے, علی اصغر بہت پیاسا ہے. ایک بار
عمر سعد نے کہا ارے اگر دیکھ علی اصغر کو یہ فوج دیکھتی رہی تو سب کا عقیدہ بدل جائے گا، یہ پانی لے کر دوڑیں گے، یہ حسین کی طرف چلے جائیں گے، یہ مظلوم ہے اس کے اس قصے کو ختم کر بولنا کہتا ہے کہ گھوڑے کی آڑ میں بیٹھا زمین پہ ڈوبنا رکھا، میں نے کمان کی ڈور کو تیر لگا کر پھینکا، میں نے نشانہ لیا، حسین بلندی پر تھے لیکن میں بہت بڑا نشانے باز ہوں، تیر چلا اور جب تیر چلا تو حسین کے گود میں علی اصغر تھے، علی اصغر کے گلے کو پھاڑ کر یہ باتیں آخر اللہ سن لو سرکار نہیں کا سرکارہ نکلا، حسین نے نہیں لیا، دل میں لگایا نہیں بہت تھا، بار بار نہیں لیتے، علی اصغر نے خبریں لگاتے، جب مانے ناشا دیکھا تو علی اصغر تمہیں تو خون میں لگا دیا گیا، ماتا میں حسین ہے تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے ماتمی صفحے یا ماتمی بنائے سارے، ہاں تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں، میں خواب میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھولا کب سے تجھے سینے سے لگاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، برسات میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں، ذرا عباس کو دریا سے بلاؤ، تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں میں تجھے جھولا جھولاؤں، سوچا تھا تیری سالگرہ گھر میں کروں گی،
पिला दो, अम्मा मेरी अम्मा मुझे पानी 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 पिला दो, पानी न सही पानी की सूरत भी दिखा दो, अम्मा मेरी अम्मा, अम्मा मेरी अम्मा मुझे पानी पिला दो, पानी न सही पानी की सूरत भी दिखा दो, अम्मा मेरी अम्मा, अम्मा मेरी अम्मा मुझे पानी पिला दो, अम्मा मेरी अम्मा मुझे पानी पिला दो, सूखी हुई जुबानें सूखा हुआ गला भी, सूखी हुई ज़ुबान है सूखा हुआ गला भी, गर्मी भी बाकी है मसला भी, गर्मी भी बला की है तपता हुआ शराबी, अम्मा मेरी अम्मा, अम्मा मेरी अम्मा मुझे पानी पिला दो, अम्मा मेरी अम्मा मुझे पानी पिला दो, इस प्यासे की शिद्दत में मैं सो भी नहीं सकता, होता हूँ अली का मैं यूं रो भी नहीं सकता, बाबा ये दुआ दो, अम्मा मेरी अम्मा, अम्मा मेरी अम्मा मुझे पानी पिला दो, अम्मा मेरी अम्मा मुझे पानी पिला दो, हंसी के सिवा हथियार नहीं है, होठों की हंसी के सिवा हथियार नहीं है, रहबार नहीं है, मैदान में जाने को भी रहबार नहीं है, कुछ तुम भी बता दो, अम्मा मेरी अम्मा, अम्मा मेरी अम्मा मुझे पानी पिला दो, अम्मा मेरी अम्मा मुझे पानी
यार सजा दो अम्मा मेरी अम्मा, अम्मा मेरी अम्मा मुझे पानी पिला दो, अम्मा मेरी अम्मा मुझे पानी पिला दो। अम्मा मेरी अम्मा, अम्मा मेरी अम्मा मुझे पानी पिला दो, अम्मा मेरी अम्मा मुझे पानी पिला दो। अम्मा